بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 30 جنوری 2024 یہ ٹاپک بھی ہم سوچ رہے تھے کور کر لیں اور اس کے اوپر بھی بات کریں کہ پاکستان کے اندر ابھی آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایک بہت اہم خبر آپ لوگوں کے ساتھ، جو لوگ الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہوگا، پاکستان کے اندر بہتری آئے گی، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں انفلیشن کنٹرول ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حکومتی ایک بہت اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیات میں سے ایک شخصیت جن کے موقف کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے بعد بھی مسائل موجود رہیں گے۔ کل انسانی حقوق کی معروف پاکستانی کارکن منیز جہانگیر 8 فروری کے جو عام انتخابات پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کو ایک جذبات انگیز ناٹک قرار دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں جو موجودہ الیکشن ہے وہ ایک جذبات انگیز ناٹک ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی معروف پاکستانی کارکن منیز جہانگیر 8 فروری کے جو عام انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان میں اس کو ایک ناٹک قرار دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کے جو انتخابات ہیں اس سے چند روز پہلے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن پاکستانی، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ منیز جہانگیر کا کہنا ہے جی، الیکشن پاکستانی فوج کی طرف سے ترتیب دیے گئے کسی میلو ڈرامہ کے سوا کچھ نہیں، جن کے ذریعے ملک کے مسائل اور بحران ختم نہیں ہو پائیں گے۔ ان کا کہنا ہے جی پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اور بحران ہیں ختم نہیں ہو پائیں گے۔ حالانکہ یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے، میرے خیال میں جہاں تک میرا انالیسز ہے، پاکستان کی آرمی نے یہاں پر بہت بڑا اقدام کیا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا کے، اس کے ساتھ پاکستان کے ڈالر کو کنٹرول کیا، اسمگلنگ کو کنٹرول کیا۔ دیکھیں، ہم وقت آرمی چیف کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی بقا کے لیے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں سراہنا چاہیے چیزوں کو، پچھلا جو کچھ ہوا اس چیز کے اوپر بات نہ کرے۔ ہر بندہ اپنے عراق اور اپنی ڈیوٹی کا جو ہے وہ پاسبان ہوتا ہے اور پاسدار ہوتا ہے۔ ان کا جو منیز جہانگیر ہے ان کا ایک اپنا موقف ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی پاکستان میں 20 ملین شہری انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے حامی ان الیکشنز کی شفافیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جی پاکستان کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، جو شہری ہیں ان کی جو آزادی ہے اور جو اپنا ووٹ کا حق رکھتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن کا جو موقف ہے وہ یہ ہے جی، پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن HRCP کی شریک سربراہ منیز جہانگیر نے پاکستان میں، اگر آپ دیکھیں، دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اس الیکشن کے بعد پاکستان کے مسائل کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہی۔ منیز جہانگیر نے مزید یہ کہا کہ ہم ایک نئی افراتفری اور مشکل کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے نجات کیسے حاصل کی جائے گی اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ملک میں جاری جو الیکشن کیمپینز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ خالی نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک سخت تناؤ ہے اور کشیدگی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور طاقتور پاکستانی فوج کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی دکھائی دے رہی ہے، یہ منیز جہانگیر کا کہنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا جی عمران خان کی حکومت 2022 میں پارلیمان میں عدم اعتماد کی کامیاب تحریک کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور اس تحریک کے عدم اعتماد کی کامیابی کا الزام عمران خان پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ عائد کرتے رہے ہیں۔ منیز جہانگیر کے بقول ملکی فوج کا عمران خان کے ساتھ تعلق خوف اور وہم کا مارا دکھائی دیتا ہے۔ ان کے مطابق انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم منیز جہانگیر کہتی ہیں پاکستانی فوج کے اداروں اور اس کے فیصلوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ پہلے سیاسی لیڈروں کو بناتی ہے اور پھر خود ہی انہیں تباہ کرتی ہے، یہ منیز جہانگیر کا کہنا ہے۔ پھر منیز جہانگیر نے یہ کہا کہ منیز جہانگیر کا تعلق اسی خاندان سے ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ملک میں طاقت کے غلط استعمال کے خلاف اور قانون کی بالادستی کے لیے سرگرم رہا ہے، اور اس پاداش میں اسے دھمکیوں اور دھونس کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ سن 1986 میں ان کی والدہ آسمہ جہانگیر، جن کا انتقال 2018 میں ہوا تھا، اس نے چند دوسری شخصیات کے ساتھ مل کر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ادارہ آج عالمی سطح پر ایک قابل احترام ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔
پاکستان کے مورل کیمپس یا اخلاقیات کے طور پر جانی والی انسانی حقوق کی وکیل عاصمہ جہانگیر نے خواتین اور اقلیتوں کے لیے پہلا قانونی امدادی سیل قائم کیا تھا اور بہت سارے ایسے تاریخی مقدمات جیتے تھے جن کی وجہ سے انہیں بسا اوقات سنگین دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ انہیں 2007 میں پاکستان کے آخری فوجی حکمران پرویز مشرف نے ان کے گھر میں نظر بند کر دینے کا حکم دیا تھا اور آئین کو معطل کرتے ہوئے سینکڑوں ناقدین کو حراست میں لینے کا حکم بھی دیا تھا۔ منیزہ جہانگیر نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس لوگوں کو اکٹھا کرنے، فوج کو واپس بیرکوں میں دھکیلنے اور سیاستدانوں کے لیے زیادہ سویلین سپیس بنانے کی حکمت عملی تھی۔ 1947 میں برِ صغیر کی تقسیم کے بعد سے پاکستان میں وقتاً فوقتاً مارشل لاء کا نفاذ ملک کے سیاسی سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان اب سویلین اقتدار کے اپنے طویل ترین دور میں ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو اب بھی اقتدار تک پہنچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی درکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈر پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور یہ جماعت اس وقت میڈیا سینسرشپ کے علاوہ انتخابی کیمپین میں بھی سخت رکاوٹوں کا شکار ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ہیومن رائٹس آف کمیشن عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے 3.5 سالہ دور پر بھی کڑی تنقید کرتا رہا۔ منیزہ جہانگیر کا کہنا ہے عمران خان کے دور حکومت میں اظہار رائے کی آزادی پر پابندی، جبری گمشدگیوں پر لگام لگانے میں ناکامی اور ناقدین کو سزا دینے کی کیمپین چلانے جیسے جتنے بھی عوامل ہیں، کوئی ڈھکی چھپی یا راز کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان میں زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے منیزہ جہانگیر کا مزید کہنا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ملک میں جو جاری الیکشن ہے وہ قریباً کافی زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کے مورل کیمپس یا اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں 8 فروری کو ملکی عوام میں سے ووٹ دینے کے اہل 125 ملین شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ منیزہ جہانگیر کا کہنا تھا کہ ہم واضح طور پر ایسے الیکشن کو ترجیح دیں گے جس میں ہر ایک کو انتخاب لڑنے کی اجازت ہو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک برابر کا جو ہے وہ میدان دیا جائے۔ ناظرین، منیزہ جہانگیر کی اس گفتگو کے بارے میں اور الیکشن کے بعد بھی مسائل موجود رہیں گے، مہنگائی رہے گی، الیکشن میلو ڈرامہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔